حج عمرے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے خیرات بالکل کریں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن خوانی کرائے پہ نہ کریں، خود بیٹھ کے پڑھیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، ایک اور آدمی آیا وہ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنبلی مسلک میں جائز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، کہ آگے نفل پڑھ رہا ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے، لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں، وہ کہتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے۔ ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت اسی مسجد میں بات کے باہر کھڑے ہو کے کریں، بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں قربانی کے گوشت کے سلسلے میں یہ رسم ہے کہ گائے کے 7 حصوں میں فقراء کا حصہ نکال کے باقی سب جمع کر کے پھر تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی بھول کے طواف کے بعد صفا نہیں دوڑا، حل کرا لیا، دم پڑ گئی۔ جمعۃ المبارک کی جو پہلی اذان ہے 11:30 بجے یا 11:15 وہ اعلان کے لیے ہے، وہ اذان نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو نا قرآن میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب نماز کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے اذان سے پکارا جائے تو آؤ۔ اب جو امام آ کے بیٹھ جائے گا، اذان ہوگی، پھر تم کیسے آؤ گے؟ وہ تو پھر وہی آئے گا جو مسجد میں بیٹھا ہو۔ تو اس لیے پہلے اذان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے جب لوگ زیادہ، حضرت عثمان نے انہوں نے کہا ایک اذان پہلے دے دیا کرو تاکہ لوگ تیار ہو کے مسجد میں پہنچ جائیں۔ عورتوں کا نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن حرم میں آنا چاہیں تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو حرم سے روکا نہ کرو۔ دو عورتوں نے عمرہ کر لیا، ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ دوسری کا کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔ کسی نے عالمہ نے کہا تھا کہ مسجد عائشہ اور جیرانہ سے عمرہ کرو تو گناہ ہوتا ہے، وہ عالمہ نہیں ہوگی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جیرانہ سے خود حضور نے عمرہ فرمایا ہے، اور مسجد عائشہ سے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا۔ بہرحال ایک خاتون اردو میں درس دے رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ مسجد نبوی میں ریاض جنہ میں یا روضہ رسول کے پاس آپ سمجھیں کہ ہمارے سلام درود سن رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ بالکل اس نے غلط کہا ہے آپ کو۔ جو یہاں کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی حج کی کتاب میں باقاعدہ وہ حدیث لکھی ہے ابو داؤد سے کہ جس آدمی نے آ کر میری مزار مبارک پہ سلام پڑھے، رد اللہ علیہ روحی وردہ علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب اس عورت کی تقریر مانیں یا مفتی کی بات مانیں؟ میں نے نماز پڑھ لی، 2-3 گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ مجھے تو وضو نہیں تھا، تو دوبارہ وضو کر کے نماز دہراؤ۔ اگر وضو کر رہے انسان، استنجا نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال اس نے پہلے کوئی اپنے وجود کو مٹی سے یا کاغذ سے یا ٹیشو سے خشک تو کیا ہوگا نا، پھر کوئی حرج نہیں کیا تھا، دوبارہ نماز پڑھے۔ زمزم کے پانی سے استنجا بھی ہو سکتا، غسل بھی ہو سکتا ہے، استنجا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دوسرا پانی ملے تو اس کو بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ غسل زمزم سے نہا سکتے ہیں۔ اگر اولاد بے قصور ہے، مال بدگمانی کی وجہ سے والدین ان کو بد دعا دیتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں وہ بد دعا قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ دینے والوں پر اثر ہوگا۔ آوان کو زکوٰۃ دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ آوان کے سید تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ جنت دیں گے۔
ہم عمرہ کے لیے آئے، 9 دن مدینہ پاک میں، 11 دن نماز قصر پڑھیں گے۔ شیعہ کا دفتر میں ملازم ہیں، اکٹھے کھا سکتے ہیں، بھائی ایک ساتھ ہیں، ان بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وحید کا معنی میں اکیلا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اور وہ مغیرہ بھی کہتا تھا انا الوحید ابن الوحید، میرے جیسا کوئی نہیں۔ صحابہ کی شان میں قرآن کی بڑی آیات ہیں، لیکن آج کل تو علماء نے باقاعدہ ان آیات کو جمع بھی کیا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں حضور نے کہا فدا کا ابی و امی، حضرت سلمۃ بن الاکوع، اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو جرم تو شوہر نے کیا ہے، تو بیوی حلالہ کیوں کرائے؟ تو اس لیے کہ وہ اس ظالم کے بعد دوبارہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ تم کو جس نے چھوڑ دیا پھر جانا چاہتی ہے اس کے گھر میں، نہ جاؤ، کوئی حلالہ نہیں۔ یہ تو اس کا اپنا جرم ہے۔ جسم پہ سفید داغ ہو، علاج کوئی نہیں، زمزم لگاتے رہو، اللہ قادر ہے۔ اللہ پاکستان میں علماء کی حفاظت فرمائے، قدم قدم پہ ان کی مدد فرمائے۔ میں نے پاکستان جانا ہے، میری نماز جو ہے جہاد میں ہوگی، قبلے کا خیر پتہ بھی چل جاتا ہے، کہو تو نماز کی جگہ بھی وہ دے دیں گے، ورنہ نیچے اتر کے پڑھ لینا۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ بڑی عید کی گائے میں عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بہن کے رشتے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ جو بچے آپریشن سے ہوتے ہیں، سیزیرین کراتی ہیں، تو اگر خون بند ہو جائے پاک ہو گئی، بس جب بھی خون بند ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے 2 دن کے بعد بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حرم میں جو کام کرتے ہیں یہ سارے صاحب نصاب، آپ کو کیسے پتہ ہے سب کا کہ صاحب نصاب ہے؟ اللہ عالم کوئی ہوگا اس میں صاحب نصاب بھی، تو وہ اتنا سمجھ ان کو بھی ہے، اگر آپ دیں گے بتا دیں گے زکوٰۃ ہے، مستحق نہیں ہوگا نہیں لے گا۔ جدہ میں رہتا ہے، 9 ذی الحج کو بعد نماز عشاء جدہ سے مکے کے لیے روانہ ہوتا ہے، رات کو 10 بجے مسجد عائشہ جا کر احرام باندھتا ہے، پھر رات کو 12 بجے عرفات چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے حج ہو جاتا ہے اس کا۔ میری گھر والی نے طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، لیکن بال بعد میں کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ